وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ آپ کا پاسپورٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ اسرائیل گئے ہیں، کہ جو بھی ہو جائے پینک نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے۔ سٹیز میں پھرنا، سامنے ویزیبل کیمرہ، میرا خیال ہے یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، خصوصاً ایران میں۔ سوری یہ ڈور نوک ہوا تھا، تو اب تو یہ ڈور نوک بھی ہونا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انویسٹیگیشن، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں اس ٹائم۔ یہ دو گھنٹے تھے، یہ میرے پہ یہ پوری جرنی کے اب تک کے سب سے بھاری ٹائم تھا۔ Seriously, he took the money away. ہندی ہے ہاں ہندی ہے بولو یار، آپ بولو نا، مجھے کیا پتا چلے گا، میں تو لاہور کا ہوں۔ What's this called? Soha. الان چیزی سوہن شده سوہن حلوہ بگی چی رو سوہن۔ گڈ مارننگ فرام تہران، ایران۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے نا، وہ میرے اس پوری جرنی کا سب سے ٹینس ترین 2 گھنٹے تھے۔ وہ اسی لیے وہ اس طرح کہ ابھی بھی میں سوچتا ہوں تو کچھ عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں۔ کل جب 30th 30 اسٹریٹ کی طرف میں آیا تو رات کو وہ کلوز تھا سارا کچھ، تو پھر میں نے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اب میرا ذہن میں تھا کہ فوڈ اسٹریٹ کھلی ہوگی، کیونکہ فیمس ہے 30 اسٹریٹ یہاں کی۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو اب ادھر سے ہوٹل ڈھونڈتے ہیں، ہوٹل کے لیے میں نکلا۔ تو میں نے 30 اسٹریٹ سے سیدھا جا کے لیفٹ کیا، پھر دوبارہ لیفٹ کیا، تو مجھے پولیس نے روکا جو کہ وردی میں تھے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ آپ کا الاؤ نہیں ہے انٹر ہونا۔ میں نے وہیں، حالانکہ وہ ون وے نہیں تھی، میں وہیں سے یو ٹرن کر کے انہوں نے مجھے دوبارہ رائٹ سائڈ پہ بھیج دیا۔ ود ان 1 منٹ وہاں پہ سادہ کپڑوں میں ایک 2 بندے آئے، انہوں نے مجھے آگے گاڑی کے آگے آ کے روکا۔ کوئی پولیس کی یونیفارم نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کون ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ مانگا، روک کے سیدھے ہی پاسپورٹ مانگا۔ تو میں نے پہلے ان سے پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں، میں کیوں پاسپورٹ دوں؟ میں نے کہا آپ لوگ پولیس ہیں۔ جیسے ہی ان کا میں نے وہ جو نہیں وائرلیس ہوتا وہ سنی نا، جب انہوں نے ایسے نکالا، تو میں نے کہا کہ یہ پولیس تو نہیں ہے، یہ انڈر کور پولیس ہے یا آئی ڈونٹ نو، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مجھے کیا پتہ کون تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پاسپورٹ مانگا، پھر انہوں نے مجھ سے گاڑی کی ڈاکومنٹس مانگا، وہ انہوں نے پھر وائرلیس کیا، 2 اور بندے آ گئے، پھر 2 اور آ گئے، 5 6 بندے اکٹھے ہو گئے جنہوں نے کوئی یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا۔ خیر اس وقت تک تو چیزیں یہ صحیح نارمل رہیں۔ تو ساتھ ہی اس نے جو سب سے پہلا کویسچن کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ ملٹری ایریا ہے اور تم یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہے ہو؟ میں نے کیمرہ بند کر دیا، میں نے کہا میں پہلے تو کوئی ریکارڈنگ یہاں پہ تو کی نہیں۔ تو خیر وہ جو ہماری ٹرانسلیشن ہو رہی تھی، جو جتنی بھی گفتگو ہو رہی تھی وہ ساری ٹرانسلیشن سے ہو رہی تھی گوگل کی، انگلش ٹو پرشین اینڈ پرشین ٹو انگلش۔ وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے، میں ان کو لکھ کے دیتا تھا، پڑھتے تھے، کمیونیکیشن اس طرح ہو رہی تھی، انگلش کسی کو نہیں آتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ 5 6 اکٹھے ہو گئے، کاؤنٹر کویسچن، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، میرے سے گاڑی کے کاغذ لے لیے، میرے سے کارنیٹ لے لیا، میرے سے پاسپورٹ لے لیا، ڈرائیونگ لائسنس لے لیا، میں نے ان کو پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی دیا، گاڑی کے کاغذ مانگے۔ شکر ہے کہ میرے پاس لاگ بک میں نے انگلینڈ سے منگوا لی تھی، نہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا کہ گاڑی کے کاغذ کہاں ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں نے لاگ بک جو میں انگلینڈ میں بھول گیا تھا وہ میں نے بائی پوسٹ منگوا لی تھی لاہور سے چلنے سے پہلے۔ پھر میں نے ان کو ایران کا ویزا دکھایا، میں نے ان کو یہ ساری چیزیں جب میں نے ان کو دکھائیں تو تب بھی وہ کہیں کسی پہ رابطے میں تھے، بار بار مطلب وہ کسی کو وائرلیس کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا جی گاڑی یہاں آپ کی پارک ہوگی۔ اب انہوں نے میرے ویڈیو کا جو دونوں کیمرے تھے، میں نے 2 گو پرو لگائے ہوتے ہیں، ایک جو سامنے کور کر رہا ہوتا ہے، ایک جو مجھے کور کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے دونوں میرے سے لے لیے، اس میں سے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ نے کیا ریکارڈ کیا ہے، کیا نہیں ریکارڈ کیا۔ پھر اتنے سارے کویسچنز کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ مطلب مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی گاڑی آپ یہاں پارک کر دیں، ہمارے ساتھ آپ چلیں،
اسٹیشن پولیس اسٹیشن وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوگی. میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نے گاڑی یہاں نہیں چھوڑنی, گاڑی میں ساتھ لے کے جاؤں گا. 2-3 دفعہ ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ مان نہیں رہے تھے. 2-3 دفعہ ریکویسٹ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا تھا, میں اور کیا کر سکتا تھا. ریکویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گاڑی ہمارے ساتھ لے آئیں. سوری یہ ڈور نوک ہوا تھا, تو اب تو یہ ڈور نوک بھی ہونا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انویسٹیگیشن, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں اس ٹائم. اینی وے تو خیر میں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ گاڑی جو ہے نا میں ساتھ لے کے جاؤں گا, گاڑی میں نے یہاں پارک نہیں رکھنی, میرا سارا سامان ہے یہاں پہ, ہر چیز اس میں موجود ہے, تو میں گاڑی یہاں نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے خیر میری ریکویسٹ مان لی. تو ایک گاڑی سامنے تھی, خیر ایک بندہ میری گاڑی میں بیٹھ گیا, وہ وہاں لے گئے پولیس اسٹیشن یا پولیس چوکی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور وہاں پہ 6-7 پولیس والے بھی تھے جو کہ یونیفارم میں تھے. اٹ مینس کہ وہ پولیس کی چوکی یا اسٹیشن تھا, لیکن یہ سادہ کپڑوں والے ادھر آئے ہیں اور انہوں نے سپرسیڈ کیا, مطلب کہ ان کی زیادہ اتھارٹی تھی. تو خیر اینی وے انہوں نے پھر مجھے بٹھایا ادھر. تو پھر ان کے جو کویسچنس کی بوچھاڑ آئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں کیا بولوں کہ اتنے زیادہ کویسچن ہر طریقے سے ان کو میں نے جواب دیا. میں نے بس صرف یہ سوچا تھا کہ جو بھی ہو جائے پینک نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے. یہ جس قسم کا بھی مرضی جواب یہ کویسچن کریں. انہوں نے پورا میرا بایو ڈیٹا, میں کون ہوں, کیا کام کرتا ہوں, کہاں رہتا ہوں, پاکستان میں کون ہے, انگلینڈ میں کیا ہے, کام کیا ہے, پاکستان کیوں گئے, کون کون سی کنٹریز میں گئے, کتنے کتنے دن ٹھہرے, پاکستان کا نمبر, انگلینڈ کا نمبر, ایران کا نمبر, سم کا میں نے بتایا کہاں سے میں نے لی, میرے موبائل کی ایون کہ IMEI ہوتا ہے نا سیریل نمبر, وہ انہوں نے نوٹ کیا مے بی ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے. کہتے یہی موبائل آپ کا, جس کنٹریز میں گئے ہیں آپ, یہی موبائل آپ کا یوز ہوا ہے. مطلب اتنے زیادہ کویسچن, اتنی ساری چیزیں کہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہے. اور پھر جو 2 کویسچنس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا وہ یہ کہ ایک جو انہوں نے پوچھا کہ شیعہ یا سنی, کیونکہ آپ ایران میں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے شیعہ ہیں. تو میں ادھر جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا کوئی بھی ایسا بات, کیونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے میں نے کہا کہ جی کہ میں سنی ہوں. پھر ان کے اور کویسچن, اور جو سب سے تہلکہ انگیز کویسچن جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا, لیکن شکر ہے کہ اس کا بھی جواب میں نے کہکا لگا کے دیا. کہکا ان مینز کہ میں نے کہکا لگا کے تعجب کا اظہار کیا. وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ آپ کا پاسپورٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ اسرائیل گئے ہیں. وہ جو کویسچن تھا نا وہ مجھے, کیونکہ پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ انٹیروگیشن کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ یہ بہت سیریس کویسچن تھا کہ میں کبھی اسرائیل گیا نہیں. پھر ایران اسرائیل سب کو پتہ ہے. تو شیعہ سنی اتنا بڑا کویسچن پھر بھی نہیں ہے جو یہ کویسچن تھا کہ آپ کا پاسپورٹ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اسرائیل گئے ہیں. تو وہ ایک ایسا کویسچن تھا کہ جس نے اندر سے مجھے ہلا دیا تھا, لیکن میں نے کہکا لگا کے کہا کہ بھئی میں کبھی گیا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور مطلب میرے فیس ایکسپریشن ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہ ایک ہوا میں تیر پھینکا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو خیر وہ بھی میں نے جواب دیا, لیکن وہ جو کویسچن تھا نا وہ ان کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن تھا یا لاسٹ کویسچن تھا. پھر میں ان کو کہہ رہا تھا بھائی میں آپ کا مہمان ہوں, ان کو کنونس کیا کہ بھائی میں مہمان ہوں یہ وہ. خیر ادھر سے پھر انہوں نے میرا پاسپورٹ ہر چیز واپس کیا. پھر بڑے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ مجھے کہا کہ کہاں جانا ہے, کھانا کھانے جانا ہے, وہ جو 30 تیر اسٹریٹ. میں نے کہا یار بھائی اب میں نے کہیں کھانا کھانے نہیں جانا, مجھے اب کسی نہ کسی طریقے سے ہوٹل میں پہنچنا ہے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پھر انہی میں سے ایک بندے نے مجھے گوگل میں سرچ کر کے بتایا, میرے میپ پہ لگا دیا کہ یہاں پر آپ کا نیویگیٹر نہیں چلے گا, تھوڑا سا آگے جا کے چلے گا, لیکن یہ والا ہوٹل ہے, یہ اچھا ہوٹل ہے, آپ یہاں چلے جو قریب بھی ہے. پھر یہ انہوں نے بتایا تھا, اس لیے لہٰذا ان کو یہ بھی پتہ ہے میں کس ہوٹل میں. تو پھر جو آخری جو انہوں نے بڑا ہی پیارا میسج دیا 2 گھنٹے کی انٹیروگیشن کرنے کے بعد,
وہ یہ کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور فیل فری ٹو کنٹینیو یور جرنی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بے ظاہری بات ہے ماحول بھی چینج ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہنس کر اچھے اخلاق کے ساتھ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں جرنی. ڈیش کیمرہ لگا کے سٹیز میں پھرنا، سامنے ویزیبل کیمرہ، میرا خیال ہے یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے، خصوصاً ایران میں. اور آپ کو یہ بھی نہیں نا پتہ کہ آپ کس جگہ پہ سے پھر رہے ہیں، کیا وہ سینسٹیو ایریا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ جب آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری ہے ایریا ہے تو آپ کی یہاں کی ریکارڈنگ، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی. یہ بھی ایک کویشچن تھا کہ آپ کو آلریڈی پتہ تھا یہ ملٹری ایریا ہے تو ادھر کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں کی کہ آپ کو پتہ تھا ملٹری ایریا. مطلب اتنی بوچھاڑ ہر طرف سے، ہر بندہ کاؤنٹر کویشچن، اس کو کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا، تحمل مزاجی رکھنی ہے، پینک نہیں ہونا، کسی بات کا غلط جواب نہیں دینا، جو بھی ہے وہ سچ بولنا ہے. ایون کہ میں نے ان کو اپنا یوٹیوب چینل بھی دکھایا. میں نے کہا بھائی مجھے شوق ہے ٹریول کرنے کا، میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوتا ہوں. اینی وے، ویری اسٹریسفل، ویری اسٹریسفل وہ جو 2 گھنٹے تھے کہ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کہاں ہوٹل میں جانا ہے، کھانا کیا کرنا ہے. تو خیر اینی وے ٹائم گزر جاتا ہے یعنی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. مطلب میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا. سیکنڈلی اس وقت مجھے 2-3 دفعہ خیال آیا کہ جس وقت انہوں نے اسرائیل کی بات کی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا ایمبیسی میں فون کروں یا میں کسی کو کوئی میسیج بھیجوں کہ بھئی کہ ایسے برٹش ایمبیسی یا کوئی بھی ایسی اتھارٹی ان کو میں انفارم کروں کہ یہ میں اس سچویشن میں ہوں. پھر میں نے سوچا کہ جب چیزیں کوئی بگڑی نہیں ہیں، انہوں نے مجھے اریسٹ نہیں کیا، انہوں نے مجھے کچھ کوئی میرے اوپر چارجز نہیں لگائے، مجھے کہیں بند نہیں کیا. جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو چیزوں کو بگاڑنے کا فائدہ کوئی نہیں. جب ایک چیز اچھے اسلوبی سے وہ میرے سے کویشچن کر رہے ہیں، میں ان کا آنسر دے رہا ہوں، تو جب تک یہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو انفارم کرنے کی. کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس میں میرے 1-2 دوست کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. انہوں نے برٹش ایمبیسی کو فون کیا تھا تو وہ پھر 15-20 دن کا ڈاکومنٹیشن اور پھر جو ساری جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے اس میں دیر لگتی ہے. میری ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن ان کے پاس ہے اس ٹائم، اور کریں وہ یوز کریں، ان کی اتھارٹی ہے، ان کے ملک میں آئے ہوئے، ان کے قانون کو فالو کرنا ہے. جس ملک میں بھی جائیں ظاہری بات ہے آپ نے اس قانون کو فالو کرنا ہے، آپ اس سے ایگزمپٹ نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. تو خیر اینی وے دس 2 hours، یہ 2 گھنٹے تھے، یہ میرے پہ یہ پوری جرنی کے اب تک کے سب سے بھاری ٹائم تھا. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ 30th تیر اسٹریٹ جایا جائے اور وہاں جا کے دیکھنا تو ہے جہاں پہ آئے ہیں. کیمرہ راستے میں نہیں چاہتا کہ کیمرہ راستے میں یوز کروں ڈیش کیم کے طور پہ، بعد میں کر لیں گے. بھائی میں دوبارہ اس چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا. تیر اسٹریٹ جاتے ہیں اور ایک مارکیٹ ہے، اگر ٹائم ملا تو وہاں جاتے ہیں، اور آئی ول میک مائی وے ٹورڈز انشاءاللہ تبریز. اور پھر انشاءاللہ کل، آج تبریز تک پہنچیں گے، پھر انشاءاللہ کل جائیں گے ٹرکی میں، داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز تھی جو میں نے کہا کہ شیئر کر دیں. ویری اسٹریسفل ٹائم. لیٹس گو، اور آگے جانا ہے، سفر جاری رکھنا ہے.
گاڑی میں نا یہ مجھے فیل نظر آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹائر بھی ادھر سے فلیٹ ہو رہا ہے. کہیں مناسب جگہ پہ جا کے نا، میرا جہاں سے خیال ہے اس کو نکلوا کے کیل کو، تو ہوپ فلی یہ پنکچر نہیں ہوگا. کیل کی اتنی لینتھ نہیں، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ادھر سے ٹائر کو کھا رہا ہے یہ. اس لیے چینج کرنا نا بہت ضروری ہے، اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. یہ جی ہے تاجرش مارکیٹ، ٹریڈیشنل ان کی مارکیٹ ہے. بازار تاجک. اوکے بازار بازار تاجک. یہ دیا جی اخروٹ، ایپریکوٹ. This is apricot, isn't it? This one? Plum, peanuts, kaju, and kaju pista mix. I have paid for these one already. Yeah. These one, what's this one? Yeah. All four of these? Yeah. And how much is it? How many? 5,000. 500,000. How many? This one, 17 you said. One more. One more. More. Thank you very much. Thank you. Shukran. Goodbye. یہ بڑی مزے کی سویٹ شاپ ہے جی، بہت زبردست ورائٹی ہے. نه اوکی نه تازه سوال دار بفرمایید. اور یہ مختلف مختلف قسم کی سویٹ. یزد سوهان تازه بفرمایید اسم. لحظه تازه سوال دار بفرمایید خانم. هر یه ورقشو دادن 200 پوندی 200 یورو. What's this called? سوهان. الان چیزی سوهان. شده؟ سوهان حلوا. بگی جورا. سوهان. سوهان not his halwa. Okay, Sohan. This is too different. Okay. And what is this? It's called gaz. Gas. Okay, yes, this is gas. So you're making this one. Yes. This? Not this. You're making this. Yes. Okay. Sohan. Yes. And what is this? This is the same but with gas. Sohan. Oh, Sohan with with gas. gas. Yes. Okay. This is making Sohan. One box how much? One box how much? This one 5. 5 of this. 5 of this. Yes. 5 of this. Okay, can I have one? Yes. One box. Yeah. Is this fresh? Is this fresh? Yes. हिंदी है? हाँ हिंदी है. बोलो. यार आप बोलो ना, मुझे क्या पता चलेगा, मैं तो लाहौर का हूँ. This is 100. This is 100. Yes. So 400. 400. 80,000 someone. 80,000. 80,000. Okay. بیا 5 خورده بده. ما فاکتورش. Thank you. Thank you so much. आपको हिंदी आती है? آره. हैं? बोलो. ठीक. थोड़ी थोड़ी. آره توری توری.
تہران سے نکلنے کا ٹائم آ گیا، ایگزٹ کرتے ہیں، تہران سے نکلتے ہیں تبریز کی طرف، جو کہ یہاں سے 622 کلومیٹر دکھا رہا ہے اور 7 آورز 8 منٹس کی ڈرائیو ہے، اور ارائیول ٹائم 11:14 11:15 لوکل ٹائم ایران کے۔ بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے یہ کیمرہ یہاں آن کیا ہے، میں اب کیا کر سکتا ہوں، یہ بھی کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو رنگ روڈ ٹائپ ہے نا ان کی، تو ٹاؤن میں جب سے آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ علاقہ کون سا ہے، وہ ملٹری کیا ہے، کون سا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ خیر، تو ادھر تو احتیاط ہی کرنی چاہیے، یہ مین روڈز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں پہ ٹورسٹ پلیسز ہے، جیسے ابھی میں مارکیٹ گیا، بازار گیا، وہاں پہ جتنی مرضی ویڈیوز بنائیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ابھی پھر پولیس نے روکا، لیکن یہ تھی پولیس کا رویہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور پوچھا گیا بھائی کہ خارجی کا میرا خیال مطلب یہی ہوتا ہے کہ شاید فورنرز یہ جا رہے ہو باہر واپس مجھے آئی ڈونٹ نو، تو خارجی، میں نے کہا جی، پھر اس نے کہا کہ بھائی کہ پھر میں نے اسے خود بتایا کہ میں تبریز جا رہا ہوں، پھر ٹرکی جا رہا ہوں، پھر یہ ملکوں سے ہو کے انگلینڈ۔ پھر وہ کچھ اپنی زبان میں پوچھ رہا تھا، میرا خیال ہے ڈاکومنٹس مانگ رہا تھا، میں نے کہا کہ اب یہ لمبی بات ہو جائے گی، پلیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتا، نمبر پلیٹ کی طرف، کہ ڈاکومنٹس مانگ رہا تھا۔ میں نے یہی پریٹینڈ کیا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ۔ اس طرح کئی دفعہ پولیس نے روکا ہے جو یہ ناکے پہ ہوتے ہیں، اور انگلش نہیں آتی، یا آپ کو نہیں مجھے سمجھ آ رہی انگلش بولو، تو وہ کہتے جاؤ بھائی۔ تو خیر اینی وے، جاتے ہوئے پاکستان تو مجھے کوئی بھی اتنا روکا نہیں گیا، آتے ہوئے پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑی پیاری ٹرین ہے جی، آن دا رائٹ، ٹرین کے ساتھ ریس لگ گئی ہے، اور دونوں برابر ہی جا رہے ہیں ابھی۔ بہت فرینڈلی ہیں ایران کے لوگ، یہ سامنے والی گاڑی انہوں نے باقاعدہ شیشہ نیچے کیا، پھر کہا ویلکم ٹو ایران، بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو اوور آل
جو ہے ایران کے لوگ بہت ہی کوآپریٹیو ہیں، فرینڈلی ہیں، ہیلپ فل ہیں، جو بھی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں نے کیمرہ ابھی تک لگایا نہیں سائیڈ والا، وہ اس لیے نہیں لگایا کہ میں دو کیمرے لگا کے نہ زیادہ وہ نظروں میں نہیں آنا چاہ رہا، کیونکہ یہ جو ڈیش کیم ہوتا ہے یہ تو گاڑیوں میں لگا ہی ہوتا ہے۔ ٹریفک بہت پھنسی رہی ہے، پیچھے آدھا پونا گھنٹہ، اور اس سے ڈیلے ہو گیا میرا مزید جو ہے اب ارائیول ٹائم اور آگے چلا گیا ہے ان تبریز، اور جو ڈیزل ہے وہ بھی 1 کوارٹر رہ گیا ہے۔ سو میری اب جو پرائرٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نیکسٹ 50 مائلز کے اندر میں نے ڈیزل ڈلوانا ہے۔ تو یہاں سے 572 مائلز ٹو تبریز، تہران سے نکل کر یہ پہلی سروسز آئی ہیں تبریز جاتے ہوئے آن دا موٹر وے، اور یہاں سے کرواتے ہیں ڈیزل اور فل، اور دوسرا کیمرے بھی لگا دیتے ہیں بھائی۔ اب انشاءاللہ آگے کیمرے کا پرابلم نہیں ہے۔ تہران میں نے ذرا اوائڈ کیا ہے زیادہ کیمرے لگانے سے، تو ابھی فلی لوڈڈ ہوتے ہیں کیمرے کے ساتھ۔ پمپ کے مینیجر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے گاڑی لے کے آؤ، کرتے ہیں کچھ۔ یو آر گیونگ یور کارڈ؟ Oh, thank you, so nice. Brother, so nice of you. Thank you. Coming? No. Turkey. Turkey. Thank you, brother. So nice. Yes. So nice of you. Thank you. Sure. Okay. This for you. For you. Okay. This is for you. Okay. Thank you. چلو جی، یہ مسئلہ تو حل، ٹینکی فل۔ عموماً نوٹ کیا کہ 1-2 بندوں سے ریکویسٹ کریں نا، پہلا بندہ ہی مان جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، وہ ارینج کر لیتے ہیں جو ان کا آئل کا کارڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا کوٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر بلایا ہے۔ That's all right. All right, cool. For you. Seriously? He took the money away. I will give you more. You want more? How many? 3? 3? 4? 4. Let me give you more. اب پتہ نہیں یہ ڈرامہ کر رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے وہ بندہ میرے سے پیسے لے کے بھاگ گیا جو میں نے دیے تھے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ چلو اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ لے کے بھاگ گیا، اس کو پیسے دے دیتے ہیں۔ 1 2 3 4 اوکے، نو وریز، تھینک یو ویری مچ۔ وہ پیسے لے کے بھاگا ہے، 4 5 تو 1 رہ گیا، باقی 4 چھین کے لے گیا، اس طرح سے باہر ہے۔ چلو anyway میرا کام ہوا بس۔ ڈیزل فل ہو چکا ہے جی، یہاں کی بریک بھی مکمل ہو چکی ہے، اور مجھے رینج دے رہا ہے 441 مائلز، دیٹ از انف ٹو گو ٹو تبریز، کافی ہے میرے لیے ڈیزل۔ اور یہ رات کا ہی سفر ہوگا سارے کا سارا، 535 کلومیٹرز، اور میں کوئی 1 بجے کے قریب ہی پہنچ پاؤں گا، تقریباً 1 تو بج جائے گا۔ تو فرام تہران ٹو تبریز، لیٹس گو۔ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، اور میں تو کرنے لگا ہوں یہاں پہ بریک، کافی یا کچھ ہلکا پھلکا سنیک ہو جائے۔
Excuse me. Salam. I'm looking for sandwich. You have sandwich? Yes. I have to go there? Yes. Okay. No, just chicken sandwich. Yeah? Okay. With fries. With fries. Okay. A little bit fries. Okay. Okay, thank you. بہت لمبی بریک کر لی میں نے، انٹینشن نہیں تھی اتنی لمبی. انہوں نے بھی بڑی دیر سے وہ سینڈوچ بنایا، میں نے سینڈوچ کہا، انہوں نے مجھے سب وے جیسا اتنا بڑا مجھے پکڑا دیا. یہ لو، میں ہلکا پھلکا کھانا چاہ رہا تھا، اس کے الٹا کام ہو گیا. اب یہاں سے رہ گئے جی 388 کلومیٹرز. بارش بڑی تیز ہوئی ہے. یہ جی ہو گیا ہے کافی ٹائم. بس دعا یہ ہے کہ کافی کہیں سے مل جائے. یہ کوئی کہوا شوا لگ رہا ہے. چلو ٹھیک، کہوا تو لگ رہا ہے. یہ رحمان بھائی ہیں جنہوں نے میری اتنی ہیلپ کی ہے. میرا نیویگیٹر نہیں چل رہا تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہی ہیلپ می اے لاٹ، اور مجھے ہوٹل تک چھوڑ کے آئے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. Nice to meet سو you. نائس آف یو مسٹر Thank رحمان. you. Thank you. تھینک یو You're فار welcome. ٹیکنگ می ٹو ہوٹل. I'm nice. سو نائس آف یو. جزاک اللہ. So I'm ایٹ دس very, ٹائم. very nice to meet you. Wow. بہت لیٹ چیک ان کیا میں نے، تبریز میں بہت لیٹ ہو گیا تھا. اور یہ ہے روم ٹور.